اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ صدقہ و خیرات کتنی ان کی اہمیت ہے اور جناب رسالت مآب نے کیا فرمایا ہے۔ تمام احادیث تقریباً اکثریت احادیث میں جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بتائی جائے گی، لہذا نہایت اہم موضوع صدقہ و خیرات، جس کے بارے میں آدم سے لے کر سید الانبیاء تک تمام انبیاء اور ائمہ طاہرین، صحابہ کرام، سب نے اس کی فضیلت کو تسلیم کیا اور اس کے بارے میں بتایا اور تبلیغ کی۔ انتہا تو یہ ہے کہ صدقہ و خیرات انسان کی موت کو بھی ٹال دیتا ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ فضیلت تصدق و خیرات میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، یہاں چند احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، فقراء کی ضرورت پوری کرنا، غربت کو دور اور عمر کو دراز کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کہ امام نے روایت فرمائی ہے اور نسبت ہے امام کی طرف، ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بڑا مقام عطا کر سکتی ہیں اور انسان کے بس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا حکم دے کر انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے تاکہ وہ جو گناہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ اسباب پیدا اللہ نے کیے ہیں کہ انسان کو کسی طریقے سے اس راستے پر لایا جائے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں، اور اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، ماں باپ کے ساتھ نیکی، اچھے طریقے سے پیش آنا، ادب کے ساتھ پیش آنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمان برداری کرنا، ان کے ہر حکم کی جو نیک و اچھا حکم ہے، جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہے، پیروی کرنا لازم ہے۔ ایک دوسری بات اس میں ہے فقراء کی، وہ لوگ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن وہ باضمیر لوگ جو ہیں کبھی وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ لوگ مستحق ہیں۔ ان کی طرف دیکھو، وہ سب سے پہلے اپنے قریبی ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھو کون محتاج ہے، ان میں بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، تو ان کا اجر کیا ہے؟ اگر ان کی والدین کے ساتھ نیکی کرو گے اور فقراء، محتاج، یتیموں کی مدد فرماؤ گے تو پھر حکم ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، جو غربت ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی حکم ہے کہ وہ بندہ جو ہے اتنا اسے اللہ تعالیٰ عمر عطا کرتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ عمر عطا کر دیتا ہے۔ نیز فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے سے ایک حج کا ثواب زیادہ ہے، اور ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 70 حج سے زیادہ ثواب ہے۔ دیکھو، اللہ نے اپنے ثواب، اپنے اجر کے دروازے کھول دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے،
اس لیے وہ اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے آؤ میرے دروازے پر مانگو تو صحیح، میرے بندوں کی خدمت کرو گے تو میں تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا، میرے بندوں سے پیار کرو گے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ مہربانی کروں گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ حقوق العباد جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ دیکھو میری مخلوق سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے وقت تصدق کرنا یعنی صدقہ دینا بلاؤں کو مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے جناب رسول خدا کو سلام کی بجائے السلام علیکہ کہا، یعنی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں سام کے کہ تجھے اللہ موت دے، اور وہ بھی سید الانبیاء کو وہ ایک نفرت اور حقارت کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ ہوتا تو ہے السلام علیکم، السلام علیکہ، یعنی تم پر اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، اور سام کا معنی ہوتا ہے موت۔ تو اس نے نفرت اور حقارت سے کہا السلام علیکم، جواب میں نبی محترم نے فرمایا علیک السلام۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے جو سلام کیا ہے اس کا مقصد تو یہ ہے، سلام تو نہیں، اس نے کہا ہے کہ اللہ تجھے موت دے، اور آپ نے فرمایا میں نے بھی جس طرح اس نے سلام کیا ہے میں نے بھی وہی جواب دیا ہے۔ ہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آج یہ ایک لکڑہارا ہے اور یہ جائے گا کہاں؟ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ جب بھی یہ پہنچے گا ایک سانپ آج اسے کاٹ لے گا اور اس کی وجہ سے اسے موت ہو جائے گی۔ بس صحابہ کرام نبی محترم کی تبلیغ سنتے رہے، اور وہ لکڑہارا جو تھا اپنے معمول کے مطابق جنگل میں گیا اور لکڑیاں کاٹی اور کاٹ کر واپس آ گیا۔ سر پر لکڑیوں کا گٹھا وہ وہیں سے گزرا جہاں رسالت مآب اپنے صحابہ کرام کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو سید الانبیاء ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ابھی مر جائے گا، جنگل میں جائے گا، وہاں سانپ اسے کاٹے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہوئی، یہ کیا ہوا آپ ہمیں بتائیں۔ لہذا ان کے اصرار پر آپ نے فرمایا اس آدمی کو بلاؤ۔ اس آدمی کو، یہودی کو بلایا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اپنے گٹھا جو آپ نے باندھا ہوا ہے اس کو زمین پر ڈالو۔ اس نے زمین پر ڈالا، جیسے زمین پر ڈالا تو اس میں سے ایک سانپ نکلا جس کے منہ میں لکڑی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہودی سے، او عبد خدا یہ بتا آج تو نے کوئی خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو معمول کے مطابق جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور میں اپنا کھانا بھی ساتھ لے جاتا ہوں۔ 2 نان تھے یعنی 2 روٹیاں تھیں۔ بس جیسے ہی میں وہاں لکڑیاں کاٹ رہا تھا اسی اثنا میں ایک شخص آیا، وہ غریب نظر آ رہا تھا، بھوکا تھا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے 1 روٹی اسے دے دی اور 1 روٹی میں نے خود کھائی۔ تو جناب رسالت مآب نے فرمایا دیکھ میرے خدا کی مہربانی، اگر تو ایسا آج نہ کرتا تیری موت وہیں ہو جاتی۔ دیکھا ہے تیرے گٹھے سے کیا نکلا ہے؟ سانپ نکلا ہے، اس کے منہ میں لکڑی ہے۔ تو نے 1 روٹی ایک مسافر کو دے کر کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے بندے کو، بھوکے انسان کو کھانا کھلائے گا میں اس کی عمر دراز کر دوں گا۔ یہ دیکھ کتنا میرا خدا مہربان ہے۔ تو مجھے کہتا تھا، تو اب دیکھ جس خدا کی میں تبلیغ کرتا ہوں وہ خالق کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نے یہودی سے سوال کیا
آج تو نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا میں نے 2 نان، یعنی جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسی صدقہ کی وجہ سے تجھ سے تکلیفیں، مصیبتیں، اچانک آنے والی موت دور ہو گئی، ورنہ یہ سانپ تیرے لیے پیغام اجل لے کر آیا تھا۔ دیکھ اس سانپ کے منہ میں ایک لکڑی پھنسی ہوئی ہے، اگر یہ کار خیر نہ کرتا تو آج زندہ واپس نہ آتا۔ پھر فرمایا صدقہ موت کو دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ تمام دن ہر مصیبت و تکلیف سے محفوظ رہے تو روزانہ صبح صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو رات کی نحوست کو دور کرنا چاہے تو وہ اول شب میں، رات کی ابتدا میں صدقہ دے دے، رات کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ صدقہ اللہ کی آتش غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ دریا کے کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے توشہ دان سے روٹی نکالی، دریا میں ڈال دی، اور صحابی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا یا حضرت اس کا کیا سبب ہے؟ صرف وہی روٹی آپ کے کھانے کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اس روٹی کو دریا کے جانور کھائیں گے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ جناب رسول خدا سے کسی نے سوال کیا یا حضرت کون سا صدقہ اچھا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس قریبی کو صدقہ دینا جو دشمنی آپ سے کرتا ہے۔ فرمایا صدقے کا ثواب 10 حصے ملتا ہے، قرض دینا کا ثواب 18 حصے ملتا ہے، ایک مومن بھائی کے ساتھ احسان کرنا 20 درجے ثواب ملتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے نیکی کرنا 24 درجے ثواب ملتا ہے۔ جناب علی ابن الحسین سے کسی نے سوال بھی کیا اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ جناب علی ابن الحسین ہمیشہ رات کے وقت روٹیوں کی گٹھڑی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے تھے، اپنے چہرے مبارک کو چھپا لیتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ احسان کرنے والا کون ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے تقریباً 100 گھروں کا گزارا صرف جناب کے صدقہ شب پر تھا۔ جس روز آپ روزہ رکھتے تھے حکم فرماتے تھے کہ آج غریبوں اور مسکینوں کے لیے ایک دمبا ذبح کیا جائے، اس کو پکواتے اور شام کے وقت دیگ کے پاس آ کر اس کی خوشبو لیتے اور بڑے بڑے کاسوں میں بھر کر فقراء، مساکین اور ہمسایوں میں تقسیم فرما دیتے۔ خود آپ خشک روٹی کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ دیکھو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے یؤثرون علی انفسہم، کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی میرے ولی ہیں، یہی میرے دوست ہیں، یہ میرے نیک بندے ہیں، میرا قرب ان کو حاصل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت پڑھیں، انبیاء کی سیرت پڑھیں، ائمہ تحرین کی سیرت پڑھیں کہ خود تو کیا کرتے تھے، خشک روٹی اور کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور دوسروں کو ایک اچھا کھانا دیتے تھے، اور اس میں کوشش کرتے تھے کہ رات کے وقت گھروں میں جا کر ان کی مدد فرماتے، ان کو کھانا مہیا کر دیتے تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ سکیں، اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ اسی طرح وہ صدقہ و خیرات جس میں دکھاوا نہ ہو اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور وہ صدقہ خیرات کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کا پتہ نہ چلے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، اور اب ہم پر لازمی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، ہماری عمر لمبی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اسباب میں اضافہ کرے،
تو ہم صدقے کو دیں. صدقہ دینے سے موت بھی ٹل جاتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ زمینی مصیبتیں ہوں چاہے وہ آسمانی مصیبتیں ہوں. صدقہ ہمیشہ دشمن کے سر سے محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح حکم بھی ہے. ہم یہی التجا کرتے ہیں، اے خدا ہمیں پوری توفیق عطا فرما تاکہ ہم بھی تیری حکم کے مطابق صدقہ دیں اور ہم بھی تیرے قرب کو حاصل کریں. ہم یہی التجا کرتے ہیں. آمین ثم آمین.